یہ 5 آخری جو ہماری کریٹیکل احادیث ہیں وہ پرٹیکولرلی سنی شیعہ اختلاف جو ہے افطار کے ٹائم سے ریلیٹڈ اس کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہت اٹینٹو ہو کے سننے والی گفتگو ہے میرے بھائیوں، بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں سنی شیعہ اختلاف افطار ٹائم کے اعتبار سے۔ سحری کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ابھی اہل تشیع کے علماء کی جانب سے ایک آپ سمجھ لیں پبلک میسج بھی آیا ہے کہ جو یہ ٹی وی کے اوپر ہمارا سحری کا وقت 10 منٹ پہلے بتایا جاتا ہے یہ بالکل جعلی ہے، ہم اسے کوئی آن نہیں کرتے۔ سحری میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بل جو 2-3 منٹ کی احتیاط ہے وہ اپنی جگہ، بہرحال افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر 5 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ڈسکس کروں گا۔ ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرٹیکولرلی افطار سے متعلق کہ روزے کو کب تک مکمل کرنا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ یہ شام ہونے تک کے الفاظ نہیں ہے، رات ہونے تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اب رات کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اختلاف کے حوالے سے جو سنی شیعہ اختلاف ہے اور خام خواہ ایک جھگڑا بنا ہوا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ عربی زبان میں اللیل، اردو میں ہم رات کہتے ہیں اور انگلش میں نائٹ، اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتی ہے۔ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے یہ پوری کی پوری رات ہی ہے، غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک۔ اور اس کی ٹائمنگ کے اعتبار سے آج کل تو بڑی آسانی ہے، مسلم پرو کے نام سے ایک اینڈرائیڈ ایپ ملتی ہے، اسمارٹ فون جن کے پاس ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں بھی 5-6 MB کا ایک سافٹ ویئر ہے سلات ٹائم کے نام سے، SALATTIME، مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ دنیا کے شہروں کے نمازوں کے ٹائمنگز اس کے اندر درج ہے، اور سحری اور افطاری کی بھی۔ اس کے علاوہ اور سافٹ ویئرز موجود ہیں اور ٹائم ٹیبلز بھی جو اتھینٹک ہیں، جس طرح میں سمجھتا ہوں دارالاسلام والوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اتھینٹک ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام والے، اکثر اہل حدیث کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں وہ 3-3 4-4 منٹ غلط ہیں۔ میں صرف دارالاسلام کو آن کر رہا ہوں چونکہ وہ سافٹ ویئرز کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل مسجد میں الیکٹرانک گھڑیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے سافٹ ویئرز بھی بڑے بہترین ہیں اور وہ اس کیلکولیشن کے مطابق ہیں جو لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ یعنی طول بلد اور عرض بلد کے ذریعے کیلکولیشن کی جاتی ہے میتھمیٹیکلی، یعنی یہ پورا فارمولے کے ساتھ ٹیوب لائٹ کے وہ 18 ڈگری کا اینگل سیٹ کر کے یہ ساری کیلکولیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ یہ مسلم پرو اینڈرائیڈ ایپ اور باقی سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں۔ اور دارالاسلام والوں کا نقشہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یا اینڈرائیڈ ایپ بھی انسٹال کر لیں، سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ مسجدوں میں عموماً جو پرانے زمانے کے ٹائم ٹیبل ہیں ان میں غلطی بھی ہوتی ہے، جو نئے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر چیک کر لیں۔ مثلاً اب 28 مئی 2017 کل 1 رمضان 1438 ہجری بن رہا ہے، پہلا یوم تکبیر والے دن۔ یوم تکبیر یعنی میرے لیے تو ویسے بھی ایک عقیدت کا دن ہے اس اعتبار سے کہ میں نے سنت کے مطابق نماز بھی یوم تکبیر والے دن ہی 28 مئی 2008 کو شروع کی تھی، اور اس سے 10 سال پہلے چلے جائیں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، یوم تکبیر ڈکلیئر کیا گیا اسے پبلک سے اوپینین لینے کے بعد۔ تو کل یوم تکبیر 28 مئی 2017 کو 1 رمضان 1438 ہجری کا پہلا روزہ ہے۔ تو اسلام آباد میں سحری کا وقت ہے
3:20, تو جہلم میں 3 منٹ آپ مائنس کر لیں، 3:17. اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہے کل 7:10. تو جہلم میں آپ 3 منٹ مائنس کر لیں. یہ دارالاسلام کی میں آپ کو ٹائمنگ بتا رہا ہوں. اور گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھڑی آپ کی جو ہے وہ 3 منٹ آ گیا تو آپ پھر 3 منٹ پہلے ہی روزہ کھول رہے ہوں گے تو روزہ تو نہیں ہوگا. گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونا ضروری ہے. اور یہ اکثر اذانیں لوگ کہتے ہیں اذان شروع ہوگی جی ہوں نہیں رکنا چاہیے. اذان غلط بھی ہوندی ہوئے پھر مؤذن کی گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم نہ ہو یا اس کا ٹائم ٹیبل غلط ہو تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اذانوں کا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ کس مسجد سے بھی اذان ہو رہی ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع. گھڑی کا اعتبار ہو وہ بھی سٹینڈرڈ ٹائم. اور مؤذن حضرات کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اذان اس وقت دیں جب واقعی ٹائم ہو جائے، پہلے یا لیٹ نہ دیں. اب وہ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت تو شاید وہ پہلے ہی دے لیتے ہیں اور افطار کے وقت 5-6 کھجوریں کھا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پہلے دیتے ہیں جلدی جلدی، بعد میں انہوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے. تو یہ گھڑیوں کا اعتبار ہوگا، ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا، مؤذن کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور بعض اوقات تو غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. میں نے مطلب خود اپنے جہلم شہر میں یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کالے بادل چھا گئے تو اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے، اور بعد میں بادل چھٹ گئے تو سورج نکل آیا. یعنی گھڑی کو نہیں لوگ دیکھ رہے. اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے. اب تو اس طرح کی غلطی یہ بلنڈر ہے اگر کوئی کرتا ہے، ہونی نہیں چاہیے. گھڑی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فزیکل فینومینا آف نیچر جو انسان نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کو ہارمونی کے تحت، تو گھڑی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959. سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں، کالے بادل، تو کیسے پتا چلے گا؟ گھڑی بھی نہیں ہے تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے، پتہ لگ جاتا ہے، اینڈ تک کے 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں، بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے، اور جب اللہ بتائے گا. ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے. میرا مسئلہ علم غیب 6A اور 6B ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا، سورج نکل آیا. اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ، عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر، ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسماء بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ کھول لے خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، قضا تو کروائی گئی تھی. تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی، آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. بہرحال کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا. اس لیے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کریں، گھڑی کو فالو کریں. اچھا، غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے. اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں، اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے. چنانچہ اسی ضمن میں 5 صحیح الاسناد احادیث میں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے، یہ الل ٹپ نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے، ایک میں نے بڑی اس کو حسن ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے. پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے. یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلے بھی نہ ہو. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث بھی، مشکات میں 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے. افطار میں جلدی کرنے کو خیر اور بھلائی کہا گیا. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ اہل کتاب افطار میں بہت ڈیلے کرتے ہیں، تم افطار میں جلدی کرو. تو افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر و بھلائی پہ قائم رہنے کی دلیل ہے. لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں. جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے. اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے. نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے، 3510 3510. شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالی، پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے اس حدیث کی توثیق کی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061، اور شیخ اعظمی جنہوں نے اس پہ تحقیم کی ہے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دوسرا، یہ 2 ریفرنس ہو گئے. تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584. امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، اور چوتھا حوالہ بھی حق 4 یار پورا کر لو، امام البانی صحیح الترغیب والترہیب میں تحقیم کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں 1074 نمبر حدیث صحیح الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب امام منذری کی کتاب ہے، یعنی نیک اعمال کی ترغیب دلانا اور برے اعمال سے ڈرانا، یہ ٹاپک تھا. یہ پرائمری کتاب نہیں، یہ مشکات کی طرح سیکنڈری کتاب ہے، یہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہے. اس میں بھی حدیث ابن حبان اور ابن خزیمہ سے لی گئی ہے. اس پہ حکم لگائے ہیں شیخ البانی نے، اور صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب یہ الگ کیے ہیں. اس میں جو صحیح الترغیب والترہیب ہے اس میں 1074 نمبر ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ 4 حوالے میں نے دے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے. یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے. اب میں آپ کو ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں اس کا. ہمارے جو حنفی بھائی ہیں جب اہل حدیث جو ہے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, 2 نفل پڑھنے میں 5-7 منٹ تو لگ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مغرب لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ستارے نظر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں نا. اور وہ سنت جو ٹھیک ہے غیر موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, غیر موقدہ ہے, اگر کوئی پڑھ لے ثواب, نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کو نوافل پڑھتے ہوئے ٹانٹ کرتے ہیں. اہل حدیث کی مسجد میں سنت زندہ ہے ماشاءاللہ, حرمین میں بھی سنت زندہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی جلدی پڑھنی چاہیے. یہی حنفی رمضان کے اندر مغرب کی اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب نہیں ان کو نظر آتا کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے. وہاں اہل حدیث بیچاروں کو 5 منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے, یہاں 15 منٹ روٹی کھانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے کہا مولوی کا مسئلہ ہی پیٹ ہے, اور رج کے کھانے نے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے, جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے, اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا, جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں, وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں, رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر, فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے, اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے, جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی ہے, چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں, اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے, 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے, جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے, الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا, یہ منقطع روایت ہے. البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے, جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو. وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے, اے دلیل دے دے جائیں. تراوی کہتے ہیں وی آ گیا نا تو وی ہوں نا 20 تراوی, اس طرح کے دلائل ہوتے ہیں. تو یہ حدیث کی اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی, یہ وہی والی بات ہوگی. حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو اصلی. یہ روایت ہے الموطا امام مالک میں ہے, روایت پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے, اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں, میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا, کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے, تو بعد میں روزہ کھول لے, کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں, افطار کا وقت ہو گیا, الحمدللہ, کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, گناہ گار ہو جائیں گے, سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے, خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے, 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے.
اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا، المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005۔ یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے، ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں، وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے، جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے۔ اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا، تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے۔ اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈلے ہیں، ان کے پر تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا، جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے، اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں۔ ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں، 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے۔ پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث، یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے۔ ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے۔ میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں، ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے، اہل حدیث کا 7:01 ہے، اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر۔ ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے، وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے، یا دارالاسلام والوں کا۔ تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے، ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا، اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ۔ اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا۔ 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا، ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں۔ ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے، یہ کس فرقے سے ہوں گے۔ کیوں؟ جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث، احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 932 932 اور 920، جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کی تحکیم صحیح کی ہے، شیخ البانی نے بھی۔
کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے دو لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں، یہ رافضی ہیں، اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں، اس زمانے میں تھے، وہ خارجی تھے. بھائی آج کل بھی ہیں، آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں، جو کہ امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں، علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں، کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے بھی ختم ہو گئے نے، یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے، اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے. یہاں تو نہیں کروا رہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا، اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے، وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں، اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں، میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B. یہ ایک ایٹم بم ہے رافضیوں اور ناسبیوں کے سر کے اوپر. 200 روایات میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے جمع کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں کل 200 روایتیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے. پورا پس منظر اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب میں نے بیان کیے ہیں، اور اس طریقے سے خلفائے راشدین کی عظمت بیان کی ہے، اور بعد میں ملوکیت کو کنڈیم کرنے والی احادیث بھی الحمدللہ اس ریسرچ پیپر میں. اس میں یہ 48 نمبر پہ وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول. تو اہل تشیع 8 سے 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں، حنفی بھی 3 منٹ کی کرتے ہیں. اہل حدیث بھی جو دارالاسلام کا ٹائم ٹیبل ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں، اور اس میں کوئی ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے 5-7 منٹ کی، اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں، کوئی فتویٰ نہ لگائیں. بہر جلدی والوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں کہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے. اور ان کے اوپر عذاب والا معاملہ بھی میں نے 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے بتا دیا. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے، اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے. اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے، 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی، بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا. اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے. اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے، اب ٹائم ٹیبل، یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل، آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو، تو اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے، اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول، میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی. ٹھیک ہے جی، جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں، ٹائم ٹیبل میں، لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں.
اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں. ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے. صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے, اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں, 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے. یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں, دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے, اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں, سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں. ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا, اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے, یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے, اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. بات میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارے معاملات کیے ہوئے ہیں, اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ٹاپکس میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا, صدقہ فطر اور شوال کے 6 روزے, اس کو میں نے کمبائن کر دیا ہے, اور 8واں ٹاپک میں نے نماز عید کے طریقے کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے. مسئلہ نمبر 53D انشاءاللہ اگلے ہفتے ریکارڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے 4 تکبیریں پڑھ کے دفناتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.